بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ بمبئی اور پٹھان کوٹ حملوں میں کون ملوث ہے؟ امریکہ اور بھارت کا بیان ہے کہ ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ حملہ بھارت اور امریکہ نے خود کروایا، لیکن یہ پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں۔ باپ نے پارٹی میں کہا تھا اگر ق لیگ پاس آ جائے تو ہم بھی پاس آ جائیں گے۔ ق لیگ کی حمایت کے باوجود ان کا واپس نہ آنا اچھا نہیں ہے۔ ایم کیو ایم 3 سال بیٹھ کر پیپلز پارٹی کو کوستی رہی اور اب ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ ایم کیو ایم نے نون لیگ کو جھٹکا دے دیا، جو چیزیں بند کی ہیں ان کو کھولو۔ ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی پر سندھ میں جھاڑو پھر جائے گا۔ عمران خان کے پاس اہم مواد آ گیا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ قوم کو بھکاری کہنے والا قوم کو ایک بار نہیں 100 بار سوچے۔ نئے چیئرمین سینیٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی مضبوط امیدوار ہوں گے۔ زرداری کے معاملات صدر ہاؤس پر ٹکے ہیں۔ نون لیگ نیب کے احتساب کا اعلان کر دیا۔ ملکی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس پارلیمنٹ میں کیا ہوگا؟ سب سے بڑی جماعت سڑکوں پر آ چکی ہے۔ 2/3 اکثریت عوام ساتھ دے، پھر نیا پاکستان بنانا عمران خان کا کام ہے۔ پی ٹی آئی کا پشاور میں پاور شو کے بعد کراچی میں بھی پاور شو، کمال کا پاور شو۔ امریکہ کپتان کی حکومت گرانے میں ملوث نکلا، کپتان کی حکومت کو کوئی نہیں بچا سکا۔ شہباز شریف کی حکومت 5 مہینے سے اوپر ایک دن نہیں جائے گی۔ عمران خان جلد سے جلوس کر کے لانگ مارچ کی طرف آئیں گے، پھر سب کچھ اکٹھا کر کے جائیں گے، سب کچھ کا صفایا کر دیا جائے گا۔ پہلا جلسے نے پہلا ریکارڈ توڑ دیا، آزادی کی جنگ شروع۔ خان کا بڑا حکم، خان کا بڑا کھلاڑی میدان میں۔ خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کو پیغام پہنچا دیا۔ اداروں نے خان کو ہٹانے کے لیے جلدی کی۔ اداروں کے خلاف بھارت سے پی ٹی آئی کے ارکان بن کر پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ چین کسی وقت تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے، نئے انتخابات کا اعلان ہو سکتا ہے، جو معاملات ہو چکے ہیں واپس آئیں گے۔ عمران خان نے حکومت کو قربان کر دیا لیکن غلامی قبول نہیں کی۔ داعش القاعدہ کی جگہ پر بنائی ہے۔ امریکہ فوج کو لے گیا تھا لیکن ان کو سرحد پر چھوڑ گیا تھا۔ امریکہ نے خصوصی ٹاسک دے دیا۔ طالبان تو ان کی بات نہیں مانتے۔ داعش کو کہا گیا ہے ان کی جڑیں ہلاؤ۔ شہباز شریف کو اس بات کا پتہ ہے، جیسے اس نے ماڈل ٹاؤن کا سہانیہ کروایا، سرعام 16 بندے شہید کر دیے۔ ان کو پتہ ہے ماڈل ٹاؤن سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکا، تو اب بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ سب کوئی مرکز میں، کوئی صوبے میں چھپے ہیں۔ یہ چوروں کا ٹولہ ہے۔ اگلا پچھلا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں تاریخی اضافہ ہونے لگا تھا۔ شہباز شریف نے اسمبلی مسترد کر دی۔ کپتان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے اپوزیشن بہت پریشان ہے۔ عدم اعتماد پر اہم فیصلے ہو چکے ہیں۔ فضل الرحمان روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے صدارت نہ کھینچی جائے۔ وہ کہتا ہے اللہ کرے میں پاکستان کا صدر بن جاؤں۔ اپوزیشن کی عہدوں پر بندر بانٹ جاری۔ مولانا فضل الرحمان، تم نے عورتوں کی حکومت کو بھی جائز قرار دے دیا۔ خط سچا نکلا، بیرونی مداخلت ہوئی ہے۔ آرمی چیف کی مزید ایکسٹینشن نہیں چاہتے۔ باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ بلاول زرداری شہباز شریف کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں سیٹنگ کر دی ہے، کون سا بندہ کہاں لگانا ہے۔ عمران خان کو حکومت سے نکالنا بہت مہنگا پڑ گیا۔ عمران خان کے طوفانی جلسے جاری ہیں۔ کون کس کا شکار کرنے والا ہے؟ پہلے تو ایک شیر کا شکاری تھا زرداری، سب پہ باہری بڑی بیماری، اب وزارتیں ڈھونڈ رہا ہے۔ نیب لاہور پر شریفوں کا بدماشوں والا قبضہ۔ نواز شریف آتے آتے پاسپورٹ کا معاملہ بھی کیا گیا، پھر کیوں رک گیا؟ نواز شریف کو آنا چاہیے۔ عمران خان کو اللہ کی مدد مل گئی۔ سب کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، سب کانپ اٹھے ہیں، سب پریشان ہیں۔ عمران خان کے لیے نئی سازش تیار کر لی گئی ہے۔ ہمیں آصف غفور نے کہا تھا خاموشی میں بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے فوج کو سیاست میں نہ لاؤ، اب سیاستدانوں پر بات ہوتی ہے، پہلے جو نہیں ہوتی۔ بہتر ہوتا خط ریلیز کر دیتے۔ خان نے سچ بول دیا۔ دھمکی امیز مراسلہ سچ نکلا۔ عدم اعتماد بیرونی ایجنڈا تھا، بیرونی مداخلت ہوئی ہے۔ ڈالروں کی بوریاں بھر کر نیچے گرائی ہیں۔ اتحادیوں میں بندر بانٹ کا مراسلہ آ گیا۔ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے۔ بلاول کو عمران خان پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سامنے بیٹھی گوری اینکر نے بلاول کی چھترول کر دی۔ بلاول اس کو جیو نیوز کی اینکر سمجھ رہا تھا۔ آزاد کشمیر کے
क्यूम नियाज़ी ने इस्तीफ़ा दे दिया। तनवीर इलियास वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर, साफ शफाफ इलेक्शन करवाओ, कोई गड़बड़ ना हो। अदालत ने तो कह दिया, लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। अब सियासी जमातें घबराएं नहीं। शहबाज शरीफ काबीना क्यों नहीं बना सका? पीपल्स पार्टी नून लीग पर भारी पड़ने लगी। मौलाना साहब ने भी बाजू चढ़ा लिए। जरदारी ने वो मांग लिया जो शरीफों की औकात से बाहर है। जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ हद कर दी। मस्जिद अक्सा पर बहुत बड़ा हमला। काबिज सहूनी फौजियों ने मुसलमानों पर गोलियां बरसा दी। काफ़ी तादाद में ज़ख्मी मौजूद हैं। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ के सामने ट्रम्प कार्ड फेंक दिया। वज़ीर आज़म बनना शहबाज शरीफ को महंगा पड़ गया। अमेरिका को इमरान खान पर किस चीज़ का गुस्सा है? कौन सी अहम शख्सियत गिरफ्तार होने वाली है? तुम एक बार इसको गिरफ्तार तो करके देखो, तुम्हें नानी याद आ जाएगी। हर जगह पंगा नहीं लेते, हर किसी को खुद से कम और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर ऐसा किया तो तुम खाक हो जाओगे। अमेरिका ने कोई फ़ौजी अड्डा नहीं मांगा, DGISPR ने बता दिया। इसने अड्डे नहीं, एयरपोर्ट मांगा। मशहूर बैनुल-अक़वामी चोरों का जो ग्रुप है, इसको मुसल्लत कर दिया है, क्योंकि जो काम अमेरिका चाहता है वो काम यही करके दे सकते हैं। MQM के साथ जो जरदारी ने किया, अब पता लगेगा क्या होगा। ऊपर जो रब बैठा है, इसके फजल की कोई हद नहीं है। जरदारी का इमरान खान को मशवरा, तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। तुमने जो करप्शन की है, जो पैसे लूटे हैं, वो मैंने पाई का हिसाब ले। समंदर भी कराची में है, जलसा भी कराची में है। अब खान के चाहने वालों का जुनून भी देखते हैं। अब कराची में 2 समंदर जमा हो चुके हैं। ये समंदर इस्लामाबाद की पहाड़ों से टकराकर PDM की हुकूमत को ख़त्म कर देगा। PTI के 125 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं। शहबाज शरीफ का मईशत को इस्तेकाम देने के लिए इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ ने वजारतें देने का काम मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान में अब कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। कुर्सी की खातिर कौमी सलामती से खेलने का काम बंद किया जाए। PTI के अरकान ने इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। काफ़ी ने इस्तीफ़ा पेश भी कर दिए हैं। खान का कराची का जलसा कमाल जलसा था। समंदर की तरह ठाठे मार रहा था। जहाँ तक नज़र जाती थी, इंसान ही इंसान थे। कराची के जलसे के बाद PDM की टांगें कांप रही हैं। कराची में अब 2 समंदर जमा हो चुके हैं। अब सुनामी आना बाकी है। PTI हर चीज़ उठा लेगी। जहाँ तुम देखोगे PTI। इमरान खान कराची के समंदर की अपनी मौज है। इमरान खान ने जो जलसा किया है, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।